والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سہ روزہ 3 شبوں پر مشتمل یہ سلسلہ مجالس ہے اور منسوب ہے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ شہادت مولا کائنات کے سلسلے کی مجالس ہیں اور آج کی حد تک میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، 36 چیپٹر آف دا ہولی بک، یعنی جو سیکوینس ریسائٹیشن کی ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا نمبر بنتا ہے 36. اس کی کل 83 آیتیں ہیں، 83، اور ظاہر ہے کہ تمام آیتوں پر گفتگو ممکن بھی نہیں ہے اس مختصر وقت میں. تو چند آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر میں کچھ گزارشات آج کی حد تک عرض کرنا چاہوں گا. یہ مکی سورہ ہے، پیغمبر اکرم پر بیفور ہجرہ، مائیگریشن سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس سورے کا شمار ہوتا ہے. پروردگار عالم اس میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم. یہ یاسین پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں متوجہ کیا کہ یہ نام ہے پیغمبر کا. اس کی دلیل خود یہ آیت ہے کہ اگر انسان اس آیت کی ٹون کو ملاحظہ کرے تو اسے خود اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو یاسین کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. ایک بنیادی سوال، اور وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کیوں اتنی ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ قرآن مجید کو گواہ بنا کر پیغمبر اکرم کی رسالت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیش کرے. یہ یاد رکھیے گا، خاص طور پر میرے نوجوان دوست جو یہاں پر موجود ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ اس بات کی طرف توجہ کریں. ایک ہے خدا کا وجود. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے کسی میریکل کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کسی میریکل کو ظاہر کر دے تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایڈیشنل لطف ہے، ایڈیشنل مہربانی ہے. ورنہ اتنی نشانیاں اس کائنات کے اندر ہیں کہ جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے. یعنی فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو نہیں پتہ کہ نبی بھی کچھ ہوتا ہے، رسول بھی کچھ ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم، بٹ وہ ہے، اس کا اپنا وجود ہے اور یہ کائنات ہے. یہ کافی ہے اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا کریٹر ہے. یعنی قرآن کا جو ورلڈ ویو ہے، قرآن کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم دکھلاتے ہیں اپنی نشانیاں اور دکھلاتے رہیں گے، آفاق میں بھی، اس یونیورس میں بھی، اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی. یعنی خود یہ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، تو ان کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا. یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو ایک انسان قبول کرتا ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کو قبول کرے. آپ یقین جانیے کہ قرآن مجید کی اپروچ یہی ہے. ایک اور مقام پر پروردگار فرماتا ہے کہ افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، کہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج کا چمکنا، یہ چاند کی خنکی، اور اس کے بعد آسمان سے بارش کا برسنا، زمین میں جذب ہونا، غلے کی صورت میں پھر ظاہر ہو جانا، مویشیوں کا چلنا،
اور انسان کا اس سے اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہت دلائل ہیں کہ انسان خدا تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اگر فیشن کے نام پر خدا کا انکار کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، ورنہ اگر ایک عام انسان ہے، ایک لے مین ہے کہ جو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، کامن سینس رکھتا ہے، تو خدا تک پہنچنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اصل جو چیز آتی ہے وہ ہے خدا کے کسی نمائندے کی نمائندگی کو قبول کرنا، کہ اس کو خدا نے اپنا نبی بنایا ہے، اس کو خدا نے اپنا رسول بنایا ہے، اس کو خدا نے اپنا امام بنایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے الگ سے ایڈیشنل میریکل کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو اسٹیبلش کہ ہاں یہ ریپرزنٹیشن بالکل جسٹیفائڈ ہے، یعنی اس بات پر توجہ کیجیے گا کہ فرض کیجئے کہ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک کے اندر آتا ہے، تو اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں فلاں ملک کا سفیر ہوں، میں اس کا ایمبیسڈر ہوں، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ سند سفارت دکھانی پڑے گی، کوئی ڈاکومنٹ دکھانا پڑے گا جو اسٹیبلش کرے گا کہ ہاں واقعاً یہ اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو عقل انسانی کہتی ہے کہ جب تم کسی ملک کے سفیر کی سفارت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ ثبوت نہ دکھا دے، تو خدا کے سفیر ہونے کی بات کو تم کیسے قبول کر سکتے ہو جب تک کہ وہاں سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ بڑا ایک لاجیکل پاتھ بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس شخص کو پہچانتا ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات اگلی کہ ٹھیک ہے تو پھر نبیوں نے معجزات تو دکھلائے نا، ان معجزات کی وجہ سے ان نبیوں کی نبوت کو مان لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ آتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ کیا ہم نے ان سے کوئی معجزہ دیکھا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب انہوں نے کسی زمانے میں معجزات دکھلائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا کو اژدہے میں تبدیل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، آپ غور کیجئے یہ ساری باتیں رپورٹس ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے رپورٹ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ He never performed such a miracle before us، انہوں نے ہمارے سامنے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو جیوز کے کہنے کی وجہ سے نبی مان رہے ہیں؟ کیا کرسچنز کے کہنے کی وجہ سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں، یعنی جیزس کرائسٹ کو مان رہے ہیں؟ مگر کیا یہ ماننا، یہ ایکسیپٹ کرنا، یہ ایکنالج کرنا اس وجہ سے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام پر ایک ڈاکومنٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں؟ میں بالکل آپ سے بائس ہو کے بات نہیں کر رہا، میں بالکل آپ سے نیوٹرل ہو کر بات کر رہا ہوں۔ میرٹ کے اوپر اگر کرنٹ ورژن جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے اس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کم سے کم نبیوں کی نبوت کو تو نہیں مان پائیں گے۔ جو یعقوب علیہ السلام کا حال اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو لوط علیہ السلام کی حرکتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں معاذ اللہ، ان کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ ایک عام دیندار انسان بھی نہیں ہو سکتا، نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم نے اگر ان نبیوں کو نبی ماننا ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ کے نہیں مانا ہے۔ ہم نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی ماننا ہے تو یہ بائبل پڑھنے کی وجہ سے نہیں مانا ہے۔ ہم نے ان میں سے کسی کے کہنے پر ان نبیوں کو نبی نہیں مانا، ہم نے اگر ان کو نبی مانا ہے تو مخبر صادق کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے نبی مانا۔ ہمارا روٹ بڑا سمپل ہے کہ جب ہمارے نبی نے ان نبیوں کی نبوتوں کی تصدیق کر دی تو ہم نے ان کو نبی مان لیا۔ اب یہاں پر آتا ہے اگلا سوال کہ باقی تمام نبیوں کو آپ نبی مان رہے ہیں کس وجہ سے؟ کہ آپ کے نبی نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ آپ اپنے نبی کو نبی کیوں مان رہے ہیں؟ یہ ہے وہ بہت بنیادی اور لاجیکل سوال کہ بھائی آدم علیہ السلام کو آپ مان رہے ہیں نبی جبکہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نسل آدم میں ہے مگر ان کی امت میں تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں جبکہ ان کی امت میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں جبکہ ان کی امت میں نہیں ہے۔ تو کیوں مان رہے ہیں؟ کہ اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اپنے نبی کو نبی کیوں مان رہے ہیں؟ میرٹ کے اوپر یہ کوشچن تو آئے گا۔ اور اب اگر ہمارے پاس سے ایک فہرست بیان کر دی جائے کہ ہم اپنے نبی کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے سورج کو پلٹایا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، ستارے کو اتارا تھا، سنگریزوں نے ان کے ہاتھ پر تسبیح پڑی تھی، ان کے اشارے پر درخت چلا آیا تھا، آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ ہم کتنی ویک پچ پر ہوں گے، ہم کتنی کمزور بات کریں گے اگر وہی بات ہم ان کے سامنے کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے
میرے اور آپ کے سامنے عصا کو اژدہا میں تبدیل کیا؟ نہیں، تو یہ ایک رپورٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا مردے کو زندہ کیا تو میرے اور آپ کے سامنے کیا؟ نہیں، تو یہ ایک رپورٹ ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ ایک رپورٹ ہے۔ سورج کو پلٹایا، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک رپورٹ ہے، ایک خبر ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان معجزات کا انکار کر رہا ہوں۔ میں جب بھی اس بحث کو کبھی مجمع کے اندر بیان کرتا ہوں تو واضح کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی شان تو اس سے بھی بہت بالا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے معجزات میں قبول کر رہا ہوں، مگر فرض کیجئے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، اس کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کے اندر انگیج کرتے ہیں تو کیا آرگومنٹ کے طور پر آپ یہ پیش کریں گے کہ سورج کو انہوں نے پلٹایا تھا؟ درست ہے کہ انہوں نے سورج کو پلٹایا تھا، مگر وہ کیوں ماننے لگا؟ چاند کو انہوں نے 2 ٹکڑے کیا تھا، یقیناً کیا تھا، مگر وہ کیوں ماننے لگا؟ ستارے کو انہوں نے اتارا تھا، بالکل اتارا تھا، مگر وہ کیوں ماننے لگا؟ اس کی طرف سے مطالبہ یہ ہوگا کہ جناب میرے سامنے تو کوئی زندہ جاوید معجزہ پیش کرو کہ جس سے آج میں اس بات کو جان سکوں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ آپ غور فرمائیے گا، اس کا یہ مطالبہ بالکل برحق ہوگا۔ اور جب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم 11 ہجری میں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کے طور پر آج اور قیامت تک نبی قبول کیے جائیں، تو اس ٹائم لائن میں جتنے افراد آ رہے ہیں ان کو حق ہے کہ وہ معجزے کا مطالبہ کریں، اور خدا کی ذمہ داری ہے کہ رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی ایسا زندہ معجزہ رکھے جو قیامت تک جائے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید، اے سردار، والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ انہوں نے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نہ دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو، سورج کا پلٹنا نہ دیکھا ہو، ستارے کا اترنا نہ دیکھا ہو، کوئی معجزہ نہ دیکھا ہو، مگر یہ قرآن کی آیتیں حکمت بھری خود تعارف کروائیں گی کہ جب کلام ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا جس پر یہ کلام نازل کیا گیا۔ تو آپ غور فرمائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روٹ یہ بنتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر آپ پیغمبر اکرم کو درمیان سے نکال دیں تو یقین جانیے کہ یہ دین کی پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی، یہ کولیپس کر جائے گا، یہ بلڈوز ہو جائے گی۔ اس میں صرف اتنا باقی رہے گا کہ کوئی خالق تو ہے، اتنا ہم کو پتہ ہے، مگر نہ کسی اصول دین کی تفصیل کی گنجائش، اور نہ ہی کسی شریعت کی کوئی گنجائش، نہ خدائی اخلاق کی کوئی گنجائش، اس لیے کہ یہ سب ٹھہرا ہوا ہے اس بیان پر کہ جو وحی کے نتیجے میں حضور کی زبان سے جاری ہوا۔ یہ ٹھہرا ہوا ہے سارا کا سارا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ ہم نے ماضی کے تمام انبیاء کو کس وجہ سے مانا؟ کہ ہمارے رسول نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ ہم نے رسول کو رسول کیوں مانا؟ اس لیے کہ قرآن کا زندہ معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بالکل درست ہے، ترتیب تو ہماری یہی ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، ہم اپنے نبی کو مانیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ماضی کے نبیوں کو ہم کیوں مانیں؟ ہم مانیں نہ مانیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام کو میں نہ بھی مانوں، نوح علیہ السلام کو میں نہ بھی مانوں، موسیٰ کو نہ مانوں، عیسیٰ کو نہ مانوں، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں ان کی امت میں تو نہیں ہوں، میں ان سے کوئی مسئلہ حل کروانے کے لیے تو نہیں جا رہا، میں ان سے دعا بھی نہیں کروا رہا، تو پھر میں ان کو کیوں مان رہا ہوں؟ تو جواب سمپل اتنا سا ہے کہ جب بھیجنے والا وہی ہے کہ جس نے سب کو بھیجا تو کسی ایک کے انکار کی بھی گنجائش نہیں ملے گی، کہ سلسلہ متصل ہے، وصل قول ہے۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، اس کے اوپر پورا ایک اشرہ انہوں نے پڑھا تھا، وصل قول، یہ سلسلہ متصل ہے۔ تو جب پروردگار وہ ہے کہ جو بھیج رہا ہے، تو جس نے آدم کو بھیجا اسی نے نوح کو بھیجا، اسی نے ابراہیم کو بھیجا، اسی نے موسیٰ کو بھیجا، اسی نے عیسیٰ کو بھیجا، تو ان سب کو مانو، اس لیے کہ بھیجنے والا خدا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ بقرہ آغاز ہی میں ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے حبیب ہم نے آپ پر نازل کیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے پہلے والے نبیوں پر نازل کیا۔ اب آپ غور فرمائیے، میرا بڑا منطقی سوال ہے کہ وہ نبی کے جن سے اس وقت ہمارا امت کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، ان سے نہ ہم کوئی دین کی تفصیل لے سکتے ہیں، نہ شریعت کی کوئی تفصیل لے سکتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ فقہی معلوم کر سکتے ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم سے پہلے وہ آ کر گزر گئے، تو وہ رسول جو اپنے سے پہلے والوں کا تعارف کروا رہا ہے، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے سے بعد والوں کا بھی تعارف کروائے؟
کہ یہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ پیغمبر اکرم کیا اس بات کے مکلف نہیں ہوں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ما قبل کے نبیوں کا تعارف کروایا ہے اسی طریقے سے بعد میں آنے والے ہادیوں کا تعارف بھی کروائیں؟ اگر پیغمبر اکرم کہہ دیں کہ میرے بعد کوئی نہیں آنے والا تو ہم بالکل دستبردار ہو جائیں گے، لیکن اگر پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے، پیغمبر صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سر آنکھوں پر جب خبر باقی نہیں ہے تو نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب پیغام باقی نہیں ہے تو کسی پیغام بر کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر جو موجود پیغام ہے اس کے محافظ کی ضرورت تو ہے، اس کی حفاظت کرنے والے کی تو ضرورت ہے۔ ہمارے عقائد کا ہمیشہ میں نے خلاصہ بیان کیا، اور آج پھر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی ہم سے ہمارے عقائد کا خلاصہ پوچھے تو 4 جملوں کے اندر 5 جملوں کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم تو کسی کو نہیں مانتے، صرف خدا کو مانتے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے ہیں، بس اس کو مانتے ہیں۔ اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو۔ ہمارے عقائد کی بنیاد یہ ہے کہ بس اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ آپ نے غور فرمایا، ہم بس اس کو مانتے ہیں، جس کو وہ منوائے اس کو مانو۔ اگر وہ کسی کو نبی منوائے تو نبی مانو، رسول منوائے تو رسول مانو، امام منوائے تو امام مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ اگر وہ 5 کو منوائے تو 5 کو مانو، وہ 12 کو منوائے تو 12 کو مانو، وہ 14 کو منوائے تو 14 کو مانو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہمارا کوئی اصرار نہ تعداد پر ہے نہ شخصیت پر ہے۔ وہ اگر 12,000 کو منواتا تو ہم 12,000 کو مانتے، وہ اگر 1 کروڑ کو منواتا تو ہم 1 کروڑ کو مانتے ہیں۔ ان ھدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک مرتبہ پھر کہ پروردگار فرماتا ہے ہدایت تو وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہدایت اس کی طرف سے ہے تو ہادی بندے مقرر نہیں کریں گے، ہادی بھی اسی کی طرف سے آئے گا، اور جب ہادی اس کی طرف سے آئے گا تو اس ہادی کے تقرر میں نہ اجماع کی کوئی حیثیت ہوگی نہ شورا کی کوئی حیثیت ہوگی، اس میں تو بس اور بس کہ نگاہ انتخاب ہے پروردگار کہاں پر ٹھہر جاتی ہے۔ جس کو وہ منزل استفاء پر فائز کرے اسے مصطفیٰ مانو، جسے وہ منزل ارتضاء پر فائز کرے اسے مرتضیٰ مانو، جسے وہ منزل اجتباء پر فائز کرے اسے مجتبیٰ مانو، اور جسے منزل استشہاد کی سیادت دے دے اسے سید الشہداء مانو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں اکثر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یقین جانیے کہ اگر غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم نے کسی اور کو بلند کیا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ ہمیں اس بات پر کوئی اصرار نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے یا ان کو مانا جائے، مگر ہم کیا کریں کہ نگاہ انتخاب ٹھہرتی ہے تو اس اعلان کے ساتھ کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں چن لیا۔ اب اگر پیغمبر اکرم ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان کریں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے غور فرمایا، پیغمبر اگر نہ کہتے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے تو ہم نہ مانتے۔ ہمیں تعداد پر بھی کوئی اصرار نہیں ہے، افراد پر بھی کوئی اصرار نہیں ہے، مگر ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جس کا خدا نے انتخاب کیا ہے اس انتخاب میں دخل دینے کا نہ آپ کو حق ہے نہ مجھے کوئی حق ہے۔ اب آئیے اسی سورہ یاسین کے اندر آگے پروردگار عالم نے بہت دور بھی نہیں، چند آیتوں کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم وہم لا یؤمنون۔ اے حبیب، ہم آپ کو رسول بنا کر بھیج تو رہے ہیں، آپ انذار تو کریں گے، مگر ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لقد یقیناً، حق القول قول ثابت ہو چکا، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر۔ اکثر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اس زمانے کی فقط بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ گلوب پر تعداد انسانوں کی کاؤنٹ کریں تو کتنی؟ 7 ارب 7.5 ارب سمویئر مور اور لیس، اتنا ہی ہے نا۔ اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ اس میں مسلمان کتنے ہیں؟
ان میں مسلمانوں کی تعداد ہوگی 1.5 ارب، 1.25 ارب، 1 ارب، اس سے زیادہ تو نہیں، 1 سے 2 ارب کے درمیان. تو باقی سب کیا ہیں؟ باقی سب وہ ہیں کہ جو اسلام کو اس انداز سے قبول نہیں کرتے کہ جیسے آپ اور میں مانتے ہیں، برادران اہل سنت مانتے ہیں، اس طریقے سے نہ وہ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، نہ پیغمبر اکرم کو رسول مانتے ہیں. نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ تو آج کی بات ہے، اس زمانے میں جب ہم اپنے رسول کو بھیج رہے تھے ہم نے تو اسی وقت اعلان کر دیا، لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے اوپر قول ثابت ہو چکا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیے برادران عزیز، بہت فرق ہے، ایک ہے فیل ہونا اور ایک ہے ایمان نہ لانا. ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے. ایک ہے ناکام ہو جانا، ایک ہے ایمان نہ لانا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک کلاس ہے جس کے اندر 25 اسٹوڈنٹس موجود ہیں، پروفیسر کلاس کے اندر جاتے ہیں پڑھاتے ہیں اور ان 25 میں سے 5 پاس ہو جاتے ہیں، 20 فیل ہو جاتے ہیں. مثلا یہ 25 میں سے جو 20 فیل ہوئے ہیں نا، فیل ضرور ہوئے ہیں مگر یونیورسٹی کو یونیورسٹی مان رہے تھے، پروفیسر کو پروفیسر مان رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے پروفیسر کو پروفیسر نہیں مانا، اپنی ٹیکسٹ بک کو ٹیکسٹ بک نہیں مانا. تو بہت فرق ہے. ایک ہے فیل ہونا. فیل ہونے کا مرحلہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو انرول کرا لیتا ہے، رجسٹر کرا لیتا ہے، ایڈمیشن لے لیتا ہے، پھر یہ بحث آتی ہے کہ ایڈمیشن تو ہو گیا، پاس ہوئے یا فیل ہوئے، سرٹیفکیٹ ملا یا نہیں ملا، ڈگری ایوارڈ ہوئی یا ڈگری ایوارڈ نہیں ہوئی. مگر ایک منزل اس سے آگے کی ہے کہ جہاں پر ایمان ہی نہیں ہے. اگر کوئی آ کر کہے کہ جناب میں اس یونیورسٹی کو یونیورسٹی ہی نہیں مانتا، میں اس پروفیسر کو پروفیسر ہی نہیں مانتا، یہ ہے اعلان کہ میں اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیل ہو گئے، عمل کے معاملے کے اندر انہوں نے کوتاہی کی جس کے نتیجے میں یہ فیل ہو گئے. نا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے اوپر قول خدا ثابت ہو چکا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رسول کو رسول ہی نہیں مانیں گے، یہ کتاب کو کتاب ہی نہیں مانیں گے. اب یہاں میں واقعاً آپ کی توجہات کا طالب ہوں. مجھے بتائیے، اگر اکثر رسول کو رسول نہیں مانتے تو کیا آپ مجھے انفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ کنکلوژن ڈرا کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر اکثر افراد نے رسول کو رسول نہیں مانا، یعنی فیکچول پوزیشن یہی ہے. میں نے آپ کے سامنے آج کی بھی بات کر دی اور اس زمانے کے لیے تو خاص طور پر قرآن کی یہ آیت. تو اگر اکثر افراد پیغمبر کو نبی نہیں مان رہے تو کیا آپ مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ پیغمبر ناکام ہو گئے، نبی ناکام ہو گئے؟ اگر پیغمبر کامیاب ہوتے تو اکثر افراد پیغمبر پر ایمان لے آتے. کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ انفر کروں؟ واپس سنیے کہ اکثر وہ ہیں کہ جو پیغمبر پر ایمان نہیں لائے. درست ہے، یہ فیکچول پوزیشن ہے، مگر کیا اس کے نتیجے میں یہ کنکلوژن ڈرا کرنا درست ہوگا کہ چونکہ اکثر افراد پیغمبر پر ایمان نہیں لائے اس کا مطلب پیغمبر ناکام ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے کہ کیسی بات کرتے ہیں مولانا، رسول کی ذمہ داری کان پکڑ کے سب کو زبردستی مسلمان بنانا یا مومن بنانا تھوڑی ہے. ان کا کام تو ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. یہی قرآن نے بیان بھی کیا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کا کام یہ ہے کہ پیغام صاف صاف پہنچا دے. زبردستی کر کے کسی کو مسلمان یا مومن بنانا یہ رسول کا جواب نہیں ہے. تو پھر یہ اکثر جو ایمان نہیں لائے تو رسول ناکام نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، رسول ناکام نہیں ہوئے، وہ افراد ناکام ہوئے کہ جو ایمان نہیں لائے. وہ افراد ناکام ہوئے کہ جو ایمان نہیں لائے. رسول نے تو اپنا پیغام بیان کر دیا، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی. یہ ناکام ہوئے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے. ہم نے کہا سلمنا، جو بات آپ کو رسالت کے باب میں سمجھ میں آتی ہے وہی بات آپ کو امامت اور ولایت کے باب میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ لوگوں کا نہ ماننا نہ نبی کے ناکام ہونے کی دلیل ہے، نہ امام کے ناکام ہونے کی دلیل. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اکثریت کو پروردگار عالم نے یارڈ سٹک کے طور پر، سٹینڈرڈ کے طور پر، معیار کے طور پر قبول ہی نہیں کیا تو خدائی ہادی کے مقابلے میں نہ کسی شورا کی کوئی گنجائش ہے نہ کسی اجماع کی کوئی گنجائش ہے. وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا. یعنی اور میں ایلوبریٹ کر دوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.
جناب ابان ابن تغلب یہ ہمارے بہت اہم راویوں میں سے ایک راوی ہے، مکتب اہل بیت کے بڑے اہم راوی ہیں ابان بن تغلب، جیسے زرارہ بن عیون بہت بڑے راوی ہیں، محمد ابن مسلم ثقفی یہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت کو پروپگیٹ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، ابو بصیر اسدی یہ بڑے راوی ہیں، انہی میں ہے ابان بن تغلب، یہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے راویوں میں سے ہیں۔ اور ابان بن تغلب بہت حاضر دماغ، حاضر جواب، یعنی چیزیں ان کے سامنے مستحضر۔ ایک ہے صاحب علم ہونا، صاحب علم ہونا، اور پریزنٹیشن کا چارمنگ ہونا یہ بالکل الگ ایک فینومینا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ عین ممکن ہے کوئی شخص بہت صاحب علم ہو مگر وہ اتنا اچھا اوریٹر نہ ہو، عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اوریٹر بہت اچھا ہو مگر اس کی نالج بڑی ایوریج ہو۔ یہ بڑا ریئر کمبینیشن ہوتا ہے کہ جہاں پر علم بھی بہت زیادہ ہو اور اوریٹری بھی اپنی پیک پر ہو، یہ بڑا ریئر کمبینیشن۔ ابان بن تغلب واز آف دیٹ ٹائپ۔ ابان بن تغلب صاحب علم بھی ہے، معصومین کی خدمت بھی کی ہے، ان کے راوی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو بھی ان کی بڑی مہارت کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ان کے سامنے کسی نے آ کر یہ سوال کیا اور طنز کیا، اور وہ طنز کیا تھا؟ طنز یہ تھا کہ ابان یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا، حضور اس دنیا سے چلے گئے، تو پیغمبر اکرم کے بعد کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ کیا وہ اپنی جنرل نالج میں اضافے کے لیے یہ پوچھ رہا تھا؟ نہیں، وہ جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں بٹوین دا لائنز ٹونٹ کرنا، طنز کرنا، کہ بھئی کتنے گنتی کے کچھ لوگ تو تھے جو علی کے ساتھ تھے۔ اب وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بنی ہاشم تھے جو علی کے ساتھ تھے، عباس ابن مطلب تھے جو علی کے ساتھ تھے، صحابہ کرام میں سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، عمار یاسر تھے، اور مقداد تھے۔ یہ کچھ افراد گنے چنے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ زیادہ تعداد وہ تھی کہ جو سائلنٹ ہو گئے، بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی کہ جنہوں نے مخالف کیمپ کو جوائن کر لیا۔ صحیح ہے، بالکل اسی طریقے سے ہوا۔ تو وہ آ کر کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ ابان یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ ابان نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو۔ تو اب جو دل کی بات تھی وہ لبوں پر آ گئی کہ بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو تعداد پر ہی بات آ گئی نا، واپس سے وہی بات آ گئی نا کہ تعداد اگر زیادہ ہوگی تو علی کامیاب، اور تعداد اگر کم ہے تو علی ناکام۔ تو یہ اس نے کہا کہ بھائی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ لوگوں نے علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم مان لیتے کہ علی کا رتبہ بلند ہے، کم لوگوں نے ساتھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا رتبہ گھٹ گیا۔ تو ابان نے مسکرا کر جواب دیا کہ تم نے معیار کو نہیں سمجھا، تم نے جو اسٹینڈرڈ ہے اسی کو کمپریہینڈ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کہ تم جو سمجھ رہے ہو وہ معیار نہیں ہے۔ علی کے بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو علی کا ساتھ دے گا اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے علی کا رتبہ نہیں بڑھتا۔ جو علی کا ساتھ دے گا اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، جو علی کا ساتھ نہیں دے گا اس کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ علی علی ہے، لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں، جس کے نام ہی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اس کی بلندی میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ اس قبیل کی گفتگو ہے کہ جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبوت اور امامت کونسلر کا الیکشن نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ لوکل باڈیز کا الیکشن سمجھ رہے ہیں یا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا کوئی الیکشن سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے۔ جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر حق رہے گا، لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے حق نہیں بنتا۔ یعنی کتنے لوگ ووٹ ڈالیں تو پتہ چلے کہ سورج ہے، اور اگر لوگوں کی اکثریت کہتے سورج نہیں ہے تو کیا آپ یہ ماننا شروع کر دیں گے کہ سورج کا سورج ہونا اب مشکوک ہو گیا اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت نے انکار کر دیا؟
جو ریئلٹی ہے وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہوتی ہے. خدا خدا ہے، لوگ مانیں تو بھی خدا ہے، لوگ نہ مانیں تو بھی خدا خدا ہے. یعنی اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گویا پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم خدا کو ایک مانو، تم نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے، وہ تو ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. تم رسول کو رسول مانو، تم نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے، وہ رسول تھا، رسول ہے، رسول رہے گا. اور تم علی کو ولی مانو، امام مانو، تم نہ مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے، وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہیں، کل ایمان رہیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. امیر المومنین کا ایک مکالمہ جو نہج البلاغہ میں اسی تعلق سے، جس کو بہت گلوریفائی کیا ایجپٹ کے اسکالرز نے، مصر کے اسکالرز نے، بعض نے اس پر تبصرہ کیا کہ پرائس لیس جملہ امیر المومنین کا، کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں ہو سکتا، انمول. وہ امیر المومنین کا جملہ، یعنی یہ ایجپٹ کے وہ اسکالرز کہ جو شیعہ نہیں ہیں، ان کی میں بات کریں، انہوں نے اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا. امیر المومنین کے پاس، مولا کے پاس کسی نے آ کر یہ کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ الفاظ میرے ہیں، مطلب مولا کا. کسی کہنے والے نے آ کر کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فلاں 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 کے مقابلے پر میں آپ کو حق پر مان لوں گا اور ان کو باطل تسلیم کر لوں گا. یہ خاص جمل کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، جمل اور صفین جو جنگیں ہوئی تھیں اس کانٹیکس میں. کیا آپ کا خیال ہے؟ بھائی آپ کی ایک رشتہ داری ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے مقابلے پر ہیں ان کا بھی تو کوئی رشتہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو حق پر مان لوں گا اور ان کو باطل تسلیم کر لوں گا، وہاں بھی تو کوئی رشتہ داری ہے. تو مولا کائنات نے مسکرا کر کہا کہ میرے دوست، تم نے حق کو کب سمجھا کہ حقدار کو پہچانو گے؟ تم نے حق کو کب سمجھا کہ تم حقدار کو پہچانو گے؟ تم پہلے اس معیار کو تو سمجھو کہ حق کہتے کس کو ہیں. تم رشتہ داریوں میں حق تلاش کر دو. اگر یہی معیار ہوتا، تشریح میں کر رہا ہوں کہ یہی معیار ہوتا تو پھر پروردگار کبھی نہ کہتا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. پھر تو پروردگار عالم کو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرق ہونے کا قصہ سورہ ہود کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر صرف رشتہ داری کی بنیاد پر حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے پھر تو یہ ہوتا. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر یہی معیار ہوتا کہ کوئی کسی کی زوجہ ہے تو اس کا مطلب وہ حق پر ہوگی، تو پھر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں خدا کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا؟ اللہ کے نزدیک عذاب سے بچانے کے لیے ان کا نبیوں کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ایشو یہ ہے، یعنی مولا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حق کو تو سمجھو. وہ رسول کہ جو تعارف کراتے ہوئے علی کے بارے میں یہ کہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. کیا اس کے بعد تم یہ ساری بحثہ بحثی شروع کرو گے کہ ان کا یہ رشتہ تھا اور ان کا یہ رشتہ تھا؟ رشتہ داریوں کی بنیاد پر تو یہ باتیں نہیں ہو رہی. پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد اگر پیغمبر اکرم نے اتنی دعا بھی مانگی ہوتی تو بڑی بات تھی. توجہ کیجئے گا، اتنی دعا بھی مانگی ہوتی تو بڑی بات تھی کہ اے پروردگار علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے. اگر یہ دعا مانگی ہوتی تو بھی بڑی بات تھی کہ اے پروردگار علی کو ادھر پھیر دے کہ جدھر حق پھر جائے. مگر پیغمبر کی دعا تو اس سے آگے کی ہے. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے، پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں مالک حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، ان پرنسپل ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے. وہ آپ کے سبجیکٹیو ایشوز کے اندر ہو سکتا ہے. آپ مثال کے طور پر کسی جگہ پر ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی معاملے کے اوپر، وہ آپ کیجیے. اگر آپ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی سگنل جو ہے جس کے اوپر گاڑیاں ٹھہریں گی تو اس کا سگنل لال ہوگا تب ٹھہریں گی یا سبز ہوگا تب ٹھہریں گی، یہ آپ فیصلہ کر لیجیے. یہ آپ کے وزڈم کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. مگر جو الہی ہدایتیں ہیں، جو پروردگار عالم کی طرف سے ہدایتوں کا سلسلہ ہے،
اس میں بھی اگر اس طرح سے فیصلہ ہونا شروع ہو جائے تو یقین جانیے کہ پہلے دن ہی پیغمبر اکرم اس طرح کا ریفرنڈم ہار جاتے۔ پیغمبر اکرم اگر مکہ مکرمہ میں یہ ریفرنڈم کرواتے کہ پروردگار کی طرف سے جناب جبرائیل آ کر یہ کہیں کہ بھائی خدا نے تو یہ طے کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی بنائیں، مگر ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ان کو تبلیغ کرنی ہے تو پہلے آپ بتا دیجئے کہ آپ لوگ راضی ہیں یا نہیں، تو یہاں فلاں پولنگ بوتھ پر جائیے، ایک باکس رکھا ہوا ہے، جو ہاں کا ووٹ ڈالیں گے، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو پھر پروردگار عالم رسول کو رسول کی حیثیت سے آپ کے درمیان مبعوث کر دیں گے۔ یقین جانیے برادران عزیز، یہ طریقہ کار پروردگار کا نہیں ہے۔ طالب علموں سے پوچھ کر کبھی استاد کا تقرر نہیں ہوتا تو امت کو پوچھ کر نبی کا تقرر کیسے ہو سکتا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ڈاکٹرز میں سے بھی آپ انتخاب کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر ہی کا کرتے ہیں، کسی موچی سے آپریشن نہیں کرواتے۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا شعبہ ہی نہیں ہے تو کیسے اس سے یہ علاج کروا لیا جائے؟ آپ نے غور فرمایا؟ تو وہاں تو آپ سند دیکھیں اور ساری چیزوں کو چیک کریں، اور یہاں پر اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اسی سورہ یاسین، کیونکہ سورہ یاسین کی حد تک آج ان آیتوں کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو خاص فضائل کا رخ لیے ہوئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز ضرور عرض کروں گا کہ اسی سورہ یاسین میں آگے جا کر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ سورہ یاسین، ہم اور یقیناً ہم، یہ پروردگار کا رائل پلورل استعمال کرنے کا انداز آپ دیکھیں نہ۔ قرآن کو اس طرح سے اگر انسان پڑھے تو پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے۔ اننا یقیناً، اننا یقیناً ہم، پھر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اننا نحنو، پھر ایک مرتبہ ہم، یقیناً ہم نحیی، ہم ہی زندہ کریں گے ان کو کہ جو مر گئے۔ یعنی تمہیں کیوں شبہ پیدا ہو رہا ہے؟ تم کیوں کسی ڈاؤٹ میں ہو؟ تمہارے سامنے کسی نے دم توڑ دیا، تمہارے سامنے کسی نے آخری سانسیں لے لی، تم اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کر چکے، تو تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ مر گیا تو اس کے بعد زندہ نہیں ہوگا؟ ہم اور ہم ہی اس کو زندہ کریں۔ انا نحن نحیی الموتى، صرف یہ نہیں کہ اس کو ہم زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو اس نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اگر کچھ اچھے کام کیے تھے اور ان کا کوئی امپیکٹ ہے تو ثواب جاریہ بن کر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اگر کچھ برا کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں بعد والوں نے مس لیڈ ہوئے تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، نئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نیا روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر جو کر گیا تھا اس کی امپیکٹ ویلیو کو ہم اسیس کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کریں گے۔ بالکل درست ہو گیا۔ اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر احاطہ کیا ہوا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اس کا ریکارڈ مینٹین ہے۔ کہاں پر؟ امام مبین میں۔ بہت سے مفسرین نے یہاں پر امام مبین کی تعبیر کی ہے کتاب نامہ اعمال، کہ وہاں پر پروردگار عالم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، ایک تعبیر وہ ہو سکتی ہے، مگر لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے امام مبین۔ اور یقین جانیے کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اس روایت کو پیش کرتے ہوئے۔ بعض احباب نے ایمبیرسمنٹ محسوس کی ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم پورے فخر کے ساتھ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے ذخیرہ احادیث کے اندر یہ تفسیر آئی ہے اور پورے اصرار کے ساتھ آئی ہے کہ پیغمبر اکرم یہ آیت پڑھ رہے تھے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض تھے، نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے کسی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو امام مبین کا ذکر یہاں پر آیا ہے اس سے توریت مراد ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر امام مبین سے انجیل مراد ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا امام مبین سے قرآن مراد ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر اللہ کے رسول جب توریت بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، تو امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اور یہ جب باتیں ہو رہی تھی اسی دوران مولا کائنات تشریف لائے۔
اور جب مولا کائنات تشریف لائے تو سب کی توجہ مولا کی طرف ہوئی. پیغمبر اکرم نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور ارشاد فرمایا کہ جسے دیکھ رہے ہو یہی وہ ہے کہ جسے اس آیت کے اندر امام مبین کہا گیا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور بس برادران عزیز، اسی سورہ یاسین میں آگے جا کر پروردگار عالم نے بستی والوں کا تذکرہ کیا. یہ وہ انداز ہے، ظاہر ہے کہ تفسیر کا اگر مفصل موقع ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ لوگ صاحبان مطالعہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیمسٹری میں، فزکس میں، اکنامکس میں، کتابوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی کیس اسٹڈی ہوتا ہے کہ جس کو پیش کیا جاتا ہے اس کی پریکٹیکل امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے، اس کے اندر اس کو مینیفیسٹ کیا جاتا ہے، ریفلیکشنز اس کے اندر دی جاتی ہیں. بالکل وہی انداز سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے اختیار کیا. پہلے وہ بنیادی نظریاتی تھیوری والی بات بیان کر دی پیغمبر اکرم کے کانٹیکس میں، پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وَضْرِبْ، اے حبیب ان کے سامنے بیان کیجئے، لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، مثال بیان کیجئے بستی والوں کی. یہ بستی کون سی ہے مفسرین کی آراء کہ کرنٹ ترکی کے اندر انطاکیہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ بات ہوئی، لیکن یہ بہرحال یہ مفسرین کی بات آ رہا ہے، ریلیونس اس کی اس نتیجے کے ساتھ بہت زیادہ نہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان رسولوں کی پیٹھ مضبوط کرنے کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا. انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا، تم نہیں ہو رسول، تم ہم جیسے بشر ہو، بشر مثلنا، تم ہم جیسے بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء، خدا رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. بستی والے کہنے لگے انا تطیرنا بکم، رسول کہاں، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. یعنی انتہائی ڈسگریس، ہیوملیشن، تذلیل رسولوں کی ہو رہی ہے کہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تمہیں پتھر ماریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم کو ہم سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں پر نبیوں نے تھوڑا غضبناکی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. یہ برے کام جو تم کر رہے ہو اس کے بعد کیا برکت آئے گی؟ ان ذکرتم، اگر تم کو نصیحت کی جائے، ایڈمونش کیا جائے، پریچ کیا جائے، کوئی بات سکھائی جا رہی ہے تو تمہارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ تم اپنے محسنوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر شکر گزاری کا جذبہ تمہارے اندر ہو. تم تھینکفل ہونے کی بجائے تھینک لیس ہو گئے ہو. ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو ایک قوم مسرف، ٹرانسگریسرز، اپنی لیمٹس کو کراس کرنے والے. یہ باتیں جب ہو رہی تھی تو یہ معاملہ اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ اب رسولوں کو قتل کیا جائے. ان رسولوں کو یہ بالآخر ایگزیکیوٹ کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے جناب حبیب نجار کی. خاص کسی وجہ سے یہ میں ذکر کر رہا ہوں، حبیب نجار کی انٹری ہوتی. حبیب نجار اسی بستی میں دور کہیں رہا کرتے تھے. ان کے پاس بھی یہ پیغام پہنچ چکا اور وہ ایمان لا چکے. اور جب وہ ایمان لا چکے اور ان کو پتا چلا کہ اب نبیوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، لفظوں پر غور کیجئے گا. جاء آیا، من اقصى الْمَدِينَةِ دور شہر سے، رجلٌ مرد آیا، یسعى دوڑتا ہوا آیا. اور انہوں نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا وہم مہتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے اور ہدایت یافتہ بھی ہیں، یعنی ان کی سنسیئرٹی بیونڈ اینی ڈاؤٹ.
ہدایت یافتہ بھی ہیں، خدا کی طرف سے گائیڈڈ ہیں، پروردگار کے نمائندے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ اب یہ آ کر نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ نبیوں سے دفاع کر رہے ہیں، اور بالآخر ان کو قتل کر دیا۔ نبیوں کی تصدیق کی، نبیوں سے دفاع کیا، اور بالآخر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب قتل کر دیا گیا تو اب قرآن مجید کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب ان کو داخل کیا گیا تو انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیوں میرے رب نے میری مغفرت کی اور کیوں میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، میرے رب نے کیوں مجھے اتنا آنر کیا، اتنی عزت مجھے دی، کیوں؟ اچھا، اب یہاں پر میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا سا غور کیجیے گا کہ شہید ہو گیا، جناب حبیب نجار شہید ہو گئے، اور جناب حبیب نجار نے رسولوں کی تصدیق کی، اور جناب حبیب نجار نے رسولوں سے دفاع کیا، ایسا ہی ہے نا؟ کیا ایسا کوئی اور کیس بھی ملتا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں ہے، ان کی بہت مشہور تفسیر ہے جس کا نام ہے در منصور، میرا گمان ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی تفسیر کا اردو ترجمہ غالباً اویلیبل ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اصل کتاب جو ہے وہ عربی میں ہے۔ تو تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام سالبی پرانے علماء میں سے ایک ہیں، وہ بھی شیعہ نہیں، ان کی بھی ایک تفسیر ہے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ اس قبیل کی روایتیں برادران اہل سنت کے پاس کافی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ الصدیقون ثلاثہ، صدیق تو بس تین گزرے ہیں، صدیق بس تین گزرے ہیں۔ صدیق یعنی بہت زیادہ سچے، بہت زیادہ تصدیق کرنے والے، صداقت کی معراج پر کا تین گزرے ہیں، الصدیقون ثلاثہ۔ ان میں سے ایک ہیں حبیب نجار صاحب یاسین، جن کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر آیا، ان کو کہا گیا کہ صدیق ہے، رسولوں کی تصدیق کی، رسولوں سے دفاع کیا، میدان میں آئے، یہ ہے صدیق۔ دوسرے حزقیل مومن آل فرعون، قرآن مجید کا 40واں سورہ، 40th چیپٹر آف دا ہولی بک، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ غافر میں پروردگار عالم نے اسی طرح کا ایک اور کریکٹر ہمارے سامنے پیش کیا جس کا نام ہے حزقیل۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جب فرعون اور آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے تھے، یہ آگے آئے اور انہوں نے آگے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام سے دفاع کیا، یہ دو ہو گئے۔ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ صدیق تو بس تین گزرے ہیں، اب ہمیں تلاش ہے کہ وہ تیسرا صدیق کون ہے، تو زیادہ دقت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تین ہیں صدیق، ایک حبیب نجار جن کا ذکر آیا سورہ یاسین میں، ایک مومن آل فرعون حزقیل جس کا تذکر آیا سورہ غافر میں، اور تیسرا اس امت میں ہے میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ کا تیسرا میرا بھائی علی ابن ابی طالب، اور پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں تینوں صدیق، مگر صدیق ہونے کے باوجود یہ مت سمجھ لینا کہ سب فضیلت میں برابر ہیں، فضیلت میں یہ تینوں بھی برابر نہیں ہیں۔ وَعَلِيٌّ أَفْضَلُهُمْ، ان تینوں صدیقین میں بھی افضل ترین اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ مولا کائنات کی افضلیت کا بیان تو ہو گیا، اب ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے تجسس ہوا کہ ان تینوں میں کامن ڈینومینیٹر کیا ہے، مشترک کیا بات ہے؟ اگر صدیق ہیں تو صداقت یقیناً مشترک ہے، انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، یہ ان کے درمیان کامن گراؤنڈ ہے، یہ وقت پر میدان میں آئے، یہ کامن گراؤنڈ ہے، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا رسول کی خاطر، یہ کامن گراؤنڈ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیت سنیے، دونوں جگہوں پر میں پھر آپ کے ذہنوں کے اندر بیدار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آیا دور شہر سے وہ آیا جس کو قرآن نے کہا رجل، وہ آیا کہ جو قرآن کی نظر میں ہے رجل، رجل یسعی، مرد آیا، بہادر آیا اور دوڑتا ہوا آیا،
وہ آیا وقت پر پہنچا اور اس نے مشکل کشائی کی. یہ ہے حبیب نجار. رجل قرآن نے کہا. وہاں سورہ غافر میں مومن آل فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ قال رجل مؤمن من آل فرعون. کہا اس نے کہ جو مرد تھا آل فرعون میں سے مومن تھا، اس رجل نے کہا. ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ پروردگار کا اصرار ہے کہ یہ صرف نظر آنے والا رجل نہیں ہے، یہ واقعاً رجل ہے. شبیہ رجل نہیں ہے، واقعاً رجل ہے، یہ واقعاً مرد میدان ہے. تو اب ہمیں زیادہ تجسس ہوا کہ جب 3 صدیق ہیں اور 2 کو رجل کہا گیا تو یقیناً علی کو بھی رجل کہا گیا ہوگا. اور خیبر کے میدان میں یہ سند نظر آئی جب پیغمبر نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. اور حبیب نجار کے ساتھ تو یہ مماثلت بھی ہے کہ حبیب نجار شہر میں نہیں تھے، دور شہر سے وقت مقرر پر مشکل کشائی کے لیے آئے. اور خیبر میں بھی علی نہیں تھے، دور تھے، مگر جب طلب کیا تو جس طرح حبیب نجار دوڑے دوڑے تشریف لائے، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب مشکل کشائی کے لیے پہنچ گئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن یہ جملہ میں جناب آیت اللہ خامنئی کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پروردگار نے کہا قیلت خل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ. یہ حبیب نجار سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ. اور انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیوں میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت دار قرار دیا. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے خاص اس بات کی طرف متوجہ کیا. میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں. مرحوم و مغفور، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. جناب علامہ سید علی نقی صاحب نے فصل الخطاب میں اس پر تبصرہ، دیگر علماء نے بھی، مگر انہوں نے خاص ایک رخ سے کہ یہ جو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس دنیا سے جانے کے بعد تو جنت نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد تو برزخ ہے. وہ جنت اور جہنم کا منی ایچر ہو سکتا ہے، پرومو ہو سکتا ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے، مگر جو جنت میں داخلے کی بات ہے وہ تو برزخ کو کراس کر کے. قرآن کی آیت سنیے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دنیا کے بعد اس دن تک کہ جب واپس اٹھایا جائے گا، درمیان میں کیا ہے کہ برزخ، یہ بفر ہے. اس طرف دنیا، اس طرف قیامت. تو جو دنیا سے گیا ابھی وہ جنت میں نہیں ہے، ابھی تو وہ برزخ میں ہے. اس برزخ کو وہ کراس کرے گا قیامت کے دن، اور پھر وہاں سے حساب کتاب کے بعد اسے فائنلی جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، اور برا ہوگا تو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہی ہے نا. تو ابھی تو جنت نہیں ہے. اور یہ پروردگار عالم نے کہا قیلت خل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. تو برادران عزیز، واقعاً یہ شہید کی کیا عظمت ہے، یہ شہید کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. پروردگار عالم اسے دوسرے مرنے والوں سے جدا کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ، آیت آپ سن چکے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم اور ہم ہی زندہ کریں گے. مگر کن کو؟ ہم کن کو زندہ کریں گے؟ کہ مردہ کو زندہ کریں گے. جو مر گیا وہ برزخ کا پیریڈ گزارے گا اور پھر ہم اس کو زندہ کریں گے. یہ عام مرنے والوں کا معاملہ ہے. مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو زندہ نہیں کیا جائے گا؟ زندہ اس کو کیا جائے گا جو مرا. مگر جو قرآن کی تعبیر میں ایسا ہے کہ اسے مردہ سوچنا بھی حرام ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ آئے تمہارے دل و دماغ کے اندر کہیں پر کہ جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے. کہا مرے نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. تو مالک پھر فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرق یہ ہے کہ جو عام مرنے والے ہیں وہ برزخ سے گزر کر میدان حشر میں پہنچیں گے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. مگر کشتگان راہ خدا کی شان یہ ہے کہ نہ میں انہیں تمہیں مردہ کہنے کی اجازت دیتا ہوں، نہ مرحوم مردہ سمجھنے کی اجازت دیتا ہوں. میرا اعلان یہ ہے کہ قیلت خل الجنہ، وہ شہید ہو کر برزخ کو بائی پاس کر کے براہ راست جنت میں داخل ہو جائے.
قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کس شہید کے لیے؟ ہر شہید کے لیے۔ یہ جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا جو جملہ ہے اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر شہید کے لیے، جب ہر شہید کو یہ رتبہ بلند ملا، اگر وہ خدا کی راہ میں قتل ہوا تو اس کو یہ مرتبہ ملا۔ صرف قتل ہونا نہیں، صرف قتل ہونا نہیں، خدا کی راہ میں قتل ہونا، خدا کی راہ میں۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، کشتگان راہ خدا، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ یہ لفظ پڑھا کرتے تھے، یہ جملہ کہا کرتے تھے، کشتگان راہ خدا، یہ فریز ان کا ہے۔ تو اگر وہ خدا کی راہ میں قتل ہوا تو اس کے لیے پھر گویا برزخ نہیں ہے، اب وہ براہ راست جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ درست ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، معقول بھی ہے، لاجیکل بھی ہے۔ یہ ہر شہید کے لیے، جی ہاں ہر شہید کے لیے، یعنی تمام شہداء کے لیے۔ جواب جی ہاں تمام شہداء کے لیے۔ عزیزان اب انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر شہداء کا یہ مرتبہ اور مقام ہے تو پھر سید الشہداء کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اگر شہداء کا یہ مرتبہ اور مقام ہے تو پھر سید الشہداء کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ علی کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا؟ یہ اگر جاننا ہے نا تو پھر اس سورے کی آخری آیت کی تلاوت کیجئے جس سورے کا نام ہے سورہ حسین۔ سورہ حسین، ظاہر ہے کہ ہمارے محترم برادران اہل سنت اس سورے کو اس نام سے نہیں جانتے ہوں گے، مگر روایات آل محمد میں سورہ فجر کو سورہ حسین کا، یہ حسین کا سورہ ہے، یہ حسین کا سورہ ہے۔ اور اس سورہ حسین کی آخری آیت کیا ہے؟ وہ آپ نے سن لیا، قیلا، ان سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، مگر صیغہ مجہول ہے نا، کہا گیا۔ اب کسی فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا، وہ بھی بڑی عزت ہے، مگر یہاں تو انداز ہی عجیب ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں پلٹ آ کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص تجھے اپنی باہوں میں لینے کے لیے بےتاب، تجھے گلے سے لگانے کے لیے بے چین، ان سے ملحق ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت تیری مشتاق ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے اس انداز کو دیکھا کہ گویا خود پروردگار مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے اطمینان رکھنے والے نفس، سول وتھ ٹرینکولیٹی سیٹسفیکشن، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ وہ نفس مطمئنہ ہے عزیزان کہ اگر کسی کے پاس ہو تو پھر علی کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابو طالب کے فرزند کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے۔ علی موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے مانوس نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانوس ہے۔ علی کے مانوس ہونے کا معیار یہ ہے۔ اور بس برادران عزیز، امیر المومنین انہی خیالات کے ساتھ کبھی پیغمبر اکرم کے اس خطبے کو روایت کر رہے تھے جو آپ نے یقیناً ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں سنا ہوگا، خطبہ شعبانیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے راوی خود مولا کائنات ہے کہ جس میں ماہ رمضان کا تعارف پیغمبر اکرم نے کروایا، اے لوگوں وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، برکت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اس کے یہ فضائل، اس کے اندر یہ ثواب، وہ ساری تفصیلات پیغمبر اکرم نے بیان کی، مولا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس خطبے کا اختتام بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے کہ پیغمبر یہ خطبہ دے رہے تھے، اختتام پر بے ساختہ گریہ کرنے لگے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے آنسوں کو دیکھ کر کہا ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا سبب ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو پیغمبر اکرم روتے روتے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا، ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا، اور اس ماہ رمضان میں تو حالت سجدہ میں ہوگا، تیرے سر پر ضربت لگے گی، تیرا خون تیرے محاسن تک، تیری داڑھی تک پہنچے گا، اشقل اشقیا، شقی ترین شخص تجھے قتل کرے گا۔ اور پھر پیغمبر پوچھتے ہیں کیف صبرک یا علی، اے علی جب وہ ایسا ہوگا تو تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟
مولا کائنات نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ صبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بس اتنا بتا دیجئے ذالک فی سلامت من دینی، یہ میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ گویا پیغمبر کہہ رہے ہیں علی کیا شک ہے، کل ایمان کے دین کی سلامتی کے ساتھ ہی تو یہ ہوگا۔ تب علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذن لیس من مواقع الصبر، جب ایسا ہے تو پھر وہ صبر کا موقع نہیں ہوگا، وہ تو شکر کا موقع ہوگا۔ پھر تو یہ نعمت ہے کہ علی اس دنیا سے اس انداز سے چلا جائے۔ اب مجھے عزیزان واقعاً تلاش ہے کہ مولا نے پھر شکر کے لیے کیا جملہ اپنی زبان پر استعمال کیا، ارشاد فرمایا کون سا جملہ اپنی زبان پر جاری کیا، مجھے تو تلاش ہے۔ زندگی آگے بڑھ گئی، زمانے کی رفتار آگے بڑھ گئی، 40 ہجری آ گئی، شہر مدینہ کی جگہ اب کوفہ ہے، امیر المومنین کا دارالخلافہ ہے، جناب ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ بیٹی کے گھر پر باپ کی آمد، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹیاں پروردگار کی رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ اگر بیٹی کے گھر پر باپ مہمان بن کر آ جائے تو بیٹی کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنا دل نکال کر باپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ کتنا دل چاہ رہا ہوگا جناب ام کلثوم کا کہ میں بابا کی خدمت کروں۔ یہ جناب ام کلثوم بہت اہم کردار ہے عزیزان۔ ظاہر ہے کہ جناب زینب کی عظمت غیر معمولی ہے، جس کی وجہ سے جناب کلثوم کا جو کردار ہے وہ تحت الشعاع قرار پایا، ورنہ جناب زینب کے لیے دائیں ہاتھ کی حیثیت رکھتی ہیں جناب ام کلثوم۔ اور واقعاً اس کا عملی ثبوت ہمیں اس وقت ملا تھا کہ جب مدینہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا اور جناب زینب کچھ بول نہیں پا رہی تھی تو جناب ام کلثوم نے اس موقع پر بہن کی ترجمانی کی تھی، ایک طویل مرثیہ کے جس کے ابتدائی اشعار ہیں کہ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نانا کہ مدینہ آ تو گئے ہیں مگر ہمارے آنے کو قبول مت کرنا، فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم حسرت و حزن و غم کے ساتھ آئے ہیں، جب یہاں سے چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹ کر واپس آئے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ویران ہو چکی ہیں۔ اس بی بی کے مہمان ہیں علی مرتضیٰ، اور جناب ام کلثوم نے افطار کا انتظام کیا ہے، اور ایک کاسہ شیر دودھ کا ایک گلاس آپ کہہ لیجئے، نمک اور جو کی روٹی، اور مولا کائنات اس غذا کو دیکھتے ہیں، پھر جناب ام کلثوم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال کیے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے مولا میں آپ پر قربان، آپ کس کو سالن کہہ رہے ہیں؟ جو کی روٹی کے ساتھ رکھا کیا ہے؟ پانی میں نمک کو گھول کر رکھ دیا گیا، یہ سالن ہے؟ یہ کاسہ شیر یہ سالن ہے؟ یہ مکمل کوئی غذا ہے کہ جس کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے؟ مگر امیر المومنین کہتے ہیں کہ نہیں، میرا طریقہ کار یہ ہے، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کے کم ترین فرد کی سطح پر اپنے معیار زندگی کو رکھے، لائف اسٹائل اس کا یہ ہونا چاہیے۔ ام کلثوم ایک غذا کو اس میں سے ہٹا، جناب ام کلثوم نے نمک ہٹانا چاہا تو مولا نے کہا کہ نہیں ام کلثوم، یہ کاسہ شیر، یہ دودھ، اس کو ہٹا لو، میں یہ افطار جو کی روٹی کے ساتھ نمک کو لگا کر کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے افطار کیا۔ علی کی ہر رات شب قدر ہے، علی کی ہر رات عبادت پروردگار میں بسر ہوتی ہے، مگر احتمالاً 19ویں کی شب تو تاکید بھی بہت زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے مصلی عبادت بچھایا، پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ الفاظ ہیں کہ کبھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں، یہی سورہ جس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں تلاوت کی، یا امیر المومنین نے اس شب کے اندر 1 سے زائد مرتبہ تلاوت کیا۔ کبھی امیر المومنین کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر قوت اور طاقت ہے وہ تو خدا علی عظیم کی ہے۔ کبھی امیر المومنین پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم بارک لی فی الموت، اے پروردگار جا تو رہا ہوں اس دنیا سے مگر میرے اس جانے کو بابرکت بنا دے۔ صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ای واللہ، اللہ کی قسم یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ کئی مرتبہ مولا نے کہا ای واللہ، یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ اور پھر جب فجر سے کچھ پہلے امیر المومنین آمادہ ہو کر مسجد کی طرف جانا چاہ رہے تھے تو جناب ام کلثوم بیٹی ہیں، پہچانتی ہیں، کہنے لگی کہ بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی اور کو بھیج دیا جائے، جودہ بنت حبیرہ کو بھیج دیا جائے؟ تو مولا نے فرمایا کسی کو بھی بھیج دیا جائے، وہ تو ہونا ہے کہ جو ہو کر رہے گا، وہ تو ہونا ہے کہ جو ہو کر رہے گا۔ اور یہ کہہ کر مولا جانے لگے تو گھر کی مرغابیوں نے اپنے منقاروں کے اندر، اپنی چونچوں کے اندر مولا کی ابا کے دامن کو تھام لیے اور چیخنے لگے، پھڑ پھڑانے لگے۔
امیر المومنین نے جب ان کو اس طرح سے چیختے ہوئے دیکھا تو ایک عجیب تبصرہ کیا حسرت کے ساتھ، اور وہ تبصرہ یہ تھا کہ سوائے تتبعها النوائے، ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد زینب و ام کلثوم کی فریاد بلند ہو جاتی۔ اجرکم اللہ، کچھ دیر کے بعد میری بیٹیوں کا نوحہ بلند ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں، اے بیٹی ام کلثوم، یہ بے منہ کے جانور ہیں، خود سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کو پیاس لگے، ان کو بھوک لگے، دیکھو ان کے دانے پانی کا انتظام کرنا، ورنہ ان کو آزاد چھوڑ دینا کہ خود اپنی غذا کا انتظام کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اے مولا، آپ کو ان جانوروں کا اتنا احساس ہے کہ یہ پیاسے نہ رہ جائیں، ذرا کربلا آ کر دیکھیے، آپ کی سکینہ ہے جو 3 دن کی پیاسی ہے، آپ کے گھر کی اولاد ہے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے، الاتش کی صدائیں ہیں اور کوئی رحم کھانے کے لیے تیار نہیں۔ امیر المومنین اور آگے بڑھے، اور جب دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے تو زنجیر در امیر المومنین کی قبا سے الجھ گئے۔ کس کس کو احساس یتیمی ہو رہا ہے؟ صرف زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہونے والے، صرف حسن اور حسین یتیم نہیں ہونے والے، مرغابیوں کو احساس ہے، حیوانات کو کہ ہم بھی یتیم ہونے جا رہے ہیں، جمادات کو احساس ہے، لکڑی کو بھی احساس ہے، زنجیر در کو بھی احساس ہے کہ ہماری یتیمی کا دور بہت جلد آنے والا ہے۔ اور اب امیر المومنین آہستہ قدموں کے ساتھ کوفہ کی مسجد کی طرف بڑھے، مسجد میں داخل ہوئے، گلدستہ اذان پر بلند ہوئے، اذان کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کیے۔ تبصرہ یہ ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جب علی اذان دے رہے تھے، کوفہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس نے علی کی اذان کی آواز کو نہ سنا۔ کیا مرتبہ اور مقام مؤذن کا کہ 19ویں تاریخ کو خود مولا کائنات نے گلدستہ اذان پر بلند ہو کر اذان کہی، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد گلدستہ اذان سے نیچے تشریف لائے اور اپنے دستور کے مطابق لوگوں کو جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، اٹھو نماز کی تیاری کرو، اٹھو نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اٹھو نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ نظر آیا ابن ملجم جو اپنی تلوار کو چھپائے ہوئے تھا، امیر المومنین نے اس کو بھی بیدار کیا، جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا ہے، مگر بہرحال اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہے، بیدار ہو جا۔ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا، کھڑا ہو جا، نماز کی تیاری کر۔ اور اب اس کے بعد امیر المومنین محراب عبادت میں آئے، محراب عبادت میں آ کر کھڑے ہو گئے، اقامت دی، اور اقامت کے دوران صفیں مرتب ہو چکی۔ امیر المومنین کی زبان سے نمازیوں نے سنا تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، مولا نے دوسرے سورے کی تلاوت کی، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں گئے، اور اب جو کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، یہ آخری مرتبہ مسجد میں محراب سے علی کے زبان سے سجدے کا ذکر سنا گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی نے محراب مسجد میں علی کو نہ نماز جماعت پڑھاتے ہوئے دیکھا، نہ علی کی زبان سے سجدے کا ذکر سنا۔ ان اذکار کو آخری مرتبہ لوگوں نے سنا، اور اب جب علی اپنے سر کو بلند کر رہے تھے تو ابن ملجم کی تلوار گر رہی تھی، اور جب ابن ملجم کی تلوار ضربت بن کر مولا کے سر پر لگی ہے تو علی تو شکر کا انداز اختیار کرنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول وہ تو شکر کا موقع ہوگا، اور اب الفاظ بدل گئے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کا شکر ادا کرنے کا انداز ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ باپ کی وراثت ہے جو بیٹے تک آئی، وہ باپ کی وراثت ہے جو بیٹے تک آئی۔ علی کے سر پر بھی سجدے کی حالت میں ضربت لگی، اور حسین کا سر بھی سجدے میں کاٹا گیا، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع تو ملا، علی کو کم سے کم سجدے سے سر اٹھانے کا موقع تو ملا، مگر حسین نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا، پھر اس کے بعد حسین نے نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا، حسین کے خون کو ریگزار کربلا نے جذب کیا۔ اور اب ایک اور چیز عرض کروں، اور آخری بات، کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی ہے تو جبریل نے مرثیہ پڑھا، تحتمت واللہ ارکان الہدا،
ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. وانطمست اعلام التقیٰ، تقوی کے نشان مٹ کر رہ گئے. وانفصمت العروۃ الوثقیٰ، اللہ کی مضبوط ریسمان رسی وہ روپ وہ منقطع ہو گئی. یہ مرثیہ تھا اس وقت کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی اور جب حسین کا گلا کاٹا گیا. تب بھی کربلا کے بن میں ایک صدا گونج رہی تھی، اور وہ اتنا طویل مرثیہ نہیں تھا، وہ مرثیہ اتنا تھا الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا